الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگیرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ معزز و مکرم علماء ذوی الاحترام، سادات کرام، عفت ماں ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور آپ مل کر نہایتی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، میرا اللہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی عطا فرمائے۔ حضور سیدی سرکار بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے شہر مبارک میں سنی دعوت اسلامی کا یہ 2 روزہ اجتماع اور اس کا پہلا دن اور اختتامی لمحات میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہمارے لیے دونوں جہان میں سرخ روئی کا ذریعہ بنائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ نیکوں کے لیے اللہ نے جنت کی نعمتیں رکھی ہے اور گنہگار فساق و فجار یعنی جو اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اللہ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور نہیں کرتے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے
جہنم کا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جہنم پیدا ہو چکی ہے، جہنم بنائی جا چکی ہے، جہنم کا وجود ہے۔ قرآن مقدس نے جگہ جگہ جہنم کا تذکرہ کیا ہے، اور وہی انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے جو ایسے اعمال کرے کہ ان اعمال کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، یوں تو جہنم کا ایک ایک عذاب بڑا دردناک ہے، جہنم کا ہلکا عذاب بھی اتنا دردناک ہے کہ اس کو سننے کے بعد انسان جو ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ لیکن غفلت کو کیا کہیے، غفلت کو کیا نام دیجیے کہ آج کل غفلتیں اور بے باکیاں اتنی بڑھ چکی ہے کہ آج امت مصطفیٰ کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا جائے، جب جہنم کے عذاب کا ذکر کیا جائے تو لوگوں کے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، لوگ جو ہے وہ بس یوں ہی سن کر کے گزر جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، لیکن ایک دن ایسا ضرور آنے والا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائے گا، فرما برداروں کو، وفاداروں کو، اللہ رب العزت کے فرامین پر عمل کرنے والوں کو اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، جن لوگوں نے جرائم کیے ہوں گے، جن لوگوں نے گناہ کیے ہوں گے، جن لوگوں نے اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، پھر ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھو میری ماؤں اور بہنوں، یاد رکھو، اچھی طرح سے یاد رکھو کہ جہنم میں سب سے زیادہ اگر کسی کی تعداد ہوگی تو وہ عورتوں کی تعداد ہوگی۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں الفاظ کی ترتیب کے بغیر آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایک مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ اور ساتھ میں آپ کی زوجہ سیدہ کائنات ملکہ فردوس بری شہزادی کونین سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، یعنی مولا علی اور سیدہ فاطمۃ الزہرا، یہ دونوں آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ دونوں پہنچے تو کیا دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہے۔ سرکار ابد قرار روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہیں، سرکار کے رخسار پر آنسوؤں کی برسات ہے۔ آقا کریم روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ فاطمۃ الزہرا جب پہنچی، مولائے کائنات جب پہنچے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، جو اپنے نفس سے زیادہ آقا کریم کو چاہتے ہیں۔ آقا کریم کو روتے ہوئے دیکھا تو برجستہ مولا علی نے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان آقا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کس چیز نے آپ کو رلایا ہے یا رسول اللہ؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی اور اے فاطمہ، رونے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے معراج کے وہ حسین لمحات یاد آ رہے ہیں، لیکن ان حسین لمحات کو یاد کرتے ہوئے معراج کا ایک حصہ اور یاد آتا ہے جس نے مجھے رلا دیا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا حصہ آپ کو یاد آتا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے جہنم کا مشاہدہ کرتے وقت سب سے زیادہ جہنم کے اندر عورتوں کو دیکھا، عورتوں پر دردناک عذاب ہو رہا تھا، عورتوں پر خوفناک عذاب ہو رہا تھا، عورتوں پر عذاب اس طریقے سے ہو رہا تھا کہ اس عذاب کو جب میں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں،
آج اپنی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، آج اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس عذاب کو یاد کر کے کہ حضور علیہ السلام کی امت کی عورتوں پر جو عذاب ہو رہا تھا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، سرکار نے اس عذاب کو اپنی نگاہوں سے ملاحظہ کیا، تو جب وہ عذاب کا منظر حضور کی نظروں میں پھرتا ہے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم امت کی محبت میں رونے لگتے ہیں، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات نے پوچھا، سیدہ کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جو جہنم کے اندر عورتوں پہ عذاب ہو رہا تھا اس کا سبب کیا تھا، یعنی کن چیزوں کی وجہ سے عذاب ہو رہا تھا؟ تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 6 گناہوں کی وجہ سے ان عورتوں پہ عذاب ہو رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں میں 6 گناہ ایسے ہیں، عورتوں میں 6 باتیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے عورتوں پر جہنم میں عذاب ہو رہا تھا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، دراصل بات یہ ہے کہ 6 وہ گناہ کون سے ہیں جس کی بنیاد پر عورتوں پر عذاب ہو رہا تھا؟ آئیے اس کی تفصیل جو ہے وقت میں جتنی گنجائش ہوگی اس کے مطابق ہم عرض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماؤں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ دل کے کانوں سے وہ گفتگو کو سماعت کریں اور ہو سکے تو اس پر غور کرنے کی کوشش کریں، کہیں یہ 6 چیزیں میرے اندر تو نہیں، یا 6 کی 3 چیزیں میرے اندر تو نہیں، یا 6 کی 2 چیزیں میرے اندر تو نہیں، یا 6 کی 1 چیز میرے اندر تو نہیں۔ اگر ان 6 میں سے کوئی ایک گناہ بھی آپ کے اندر ہوگا تو پھر آپ اللہ کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو بھگتنے کے لیے پھر آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، یقین جانیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ کبھی بھی اللہ کے عذاب کو ہم برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اپنے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے، اپنے دل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ اللہ کے عذاب کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اگر اللہ ایک انسان کے ایک گناہ کا عذاب پہاڑ پر ڈال دے تو پہاڑوں میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ انسان کے ایک گناہ کا عذاب پہاڑ اٹھا سکے۔ آپ مجھے بتائیں، جب انسان کے ایک گناہ کا عذاب پہاڑ بھی نہیں اٹھا سکتے تو پھر انسان اس عذاب کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، آؤ دل کے کانوں سے سنو اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرو۔ میرے کریم نے اپنے بندوں کو کیسا پیارا حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے 6 گناہوں کی وجہ سے میری امت کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ اللہ کے پیارے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا عرض کرتی ہے، بابا جان وہ گناہ کیا تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، بیٹی میں نے ایک عورت کو اس طرح جہنم میں دیکھا کہ اس کے بالوں سے جہنم کی کھوٹی کے اندر اس کو باندھ دیا گیا ہے، اور ایک عورت بالوں کی ذریعے سے لٹکی ہوئی ہے اور اس کے بالوں کی وجہ سے بالوں کے ذریعے سے اس کو لٹکا دیا گیا ہے۔ اور صرف اسی پر بس نہیں، ایک تو بال کتنے نازک ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر، اگر ایک عورت کنگھی کرے اور بالوں کے اندر گانٹھ پڑ جائے اور وہ کنگھی تھوڑی سی کوئی تیزی کے ساتھ کھینچ لے تو عورتوں کو سر میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر کوئی کسی کے بال پکڑ کر کے کھینچ لے تو کتنا درد ہوتا ہے۔ انسان کا ننھا سا بچہ اگر دودھ پیتے ہوئے ماں کی بالوں کو کھینچ لیتا ہے تو ماں بے چین ہو کر کے اس کو تماچا لگا دیتی ہے، ماں غصے میں آ جاتی ہے، اس لیے کہ بال پکڑ کر کوئی کھینچ لے تو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ لیکن اے خاتون جنت کی کنیزوں، میرے سرکار غیب دا نبی، صادق و مصدوق نبی، سچے نبی فرما رہے ہیں کہ میں نے عورتوں کو جہنم کی کھوٹی سے بالوں کے ذریعے سے بندھا ہوا دیکھا کہ جہنم کی کھوٹی میں وہ بالوں کے ذریعے سے لٹکی ہوئی ہے، اور اسی
پر بس نہیں بلکہ اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے، اس کے سر کو آگ کے اندر کچلا جا رہا ہے۔ میرے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی، اللہ اکبر، بالوں کے ذریعے لٹکنا ہی کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہ تھا، لیکن جہنم کی آگ میں اس عورت کے سر کو کچلا جانا، یہ کتنے درد کی بات ہے، یہ کتنے کرب کی بات ہے۔ اگر جلدی میں ہم کہیں جائیں اور اپنے سر کو چوکٹ ہی اپنے گھر کی لگ جائے تو سر پھٹ جاتا ہے، تو کیسے چکر سے آنے لگتے ہیں، کس طریقے سے ہم بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ ہائے خاتون جنت کی کنیزوں، کاش کہ تم اپنے آپ پر رحم کرتی اور دل کے کانوں سے سن کر اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب بپا کرتی۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب یہ سنا کہ بالوں کے ذریعے سے عورتوں کو لٹکایا گیا ہے اور اس کے سر کو آگ سے کچلا جا رہا ہے، آگ کے اندر جلایا جا رہا ہے، آگ کے اندر کچلا جا رہا ہے، تو سیدہ کائنات نے پوچھا، بابا جان اس عورت کو جو عذاب ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، جس عورت کو جہنم کی کھٹی سے بالوں کے ذریعے سے لٹکایا گیا اور اس کے سر کو جہنم کی آگ میں کچلا جا رہا ہے، اس کا گناہ یہ تھا کہ وہ عورت ننگے سر پھرتی تھی اور وہ اپنے بالوں کی نمائش کرتی تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اس اجتماع کے اندر جو عورتیں آئی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خواتین موجود ہیں، انٹرنیٹ پر ہزاروں کی تعداد میں عورتیں سن رہی ہیں، آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کی حفاظت کرتی ہے، جو اپنے بالوں کی حفاظت کرتی ہے، اجنبی مردوں سے بالوں کو بچاتی ہے، اجنبی مردوں سے اپنے بالوں کی حفاظت کرتی ہے۔ جو عورت بھی اپنے بالوں کی نمائش کرے گی، اس عورت کو جہنم کے اندر جہنم کی کھوٹی سے بالوں کے بل لٹکا دیا جائے گا۔ اس لیے کہ یہ کسی لیڈر کا قول نہیں، یہ کسی عام انسان کا قول نہیں، یہ کسی مولوی کی بات نہیں کہ تم اس پر جو ہے وہ تعویلیں کرتی رہو یا تم اس میں شک کرتی رہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ذرا سوچو تو صحیح، ذرا غور تو کرو۔ آج بالوں کی نمائش کرنا عورتوں کے اندر فیشن سا بنتا جا رہا ہے۔ عورتیں اپنے دوپٹوں کو گلے میں لٹکا کر کے کبھی بازاروں کی زینت بنتی ہے، کبھی چوراہوں کی زینت بنتی ہے، کبھی نکڑ پر جاتی ہے، شادیوں میں جائیں تو کھلے سر جائیں، ولیمے میں جائیں تو کھلے سر جائیں۔ آج کھلے سر گھومنا فیشن بن گیا ہے، مگر یاد رکھو اسلام کسی ایسے گندے فیشن کا قائل نہیں ہے۔ اسلام تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اپنے وجود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ یاد رکھنا تم کبھی بھی اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، عورتیں کتنی نازک ہوتی ہے، اگر شوہر اس کو زور سے ڈانٹ دے تو عورتوں کے پٹ پٹ آنسو گرنے لگتے ہیں۔ اے نادان میری بہن، جب تو اپنے شوہر کی ڈانٹ کو برداشت نہیں کر سکتی، عورت کا دل اتنا نازک، عورت کا جسم اتنا کمزور کہ جب وہ اپنے شوہر کی ڈانٹ کو برداشت نہ کر سکے تو وہ جہنم کا عذاب کیسے برداشت کر سکے گی؟ نزاکت اور نازکی کا عالم یہ ہے کہ اپنے شوہر کی ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی، اور اتنے بڑے بڑے گناہ، اتنے بڑے بڑے جرائم، اس قدر دردناک اور خطرناک گناہ کہ اللہ اکبر، جس کی وجہ سے رب ناراض ہو رہا ہے، اللہ رسول کی ناراضگی مول لے رہی ہو۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، خدا کے لیے اپنے حال پر رحم تو کرو اور بالوں کی نمائش نہ کرنا، اس لیے کہ بالوں کی نمائش کر کے ملنا کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کل تک عورتوں کا حال یہ تھا، وہ اپنے بالوں کی اتنی حفاظت کرتی تھی کہ اجنبی مرد تو اجنبی مرد ہے، خود کے بیٹے بھی جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کے بالوں کو کبھی نہیں دیکھ پاتے تھے۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں، اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے دوسری عورت کو دیکھا جس کو زبان کے بل لٹکایا گیا ہے۔ جب دوسری عورت کو میں نے دیکھا کہ اس کی زبان کھوٹی سے باندھ دی گئی ہے اور اس کو لٹکا دیا گیا ہے، دیکھو عذاب کتنا دردناک ہے۔ اللہ اکبر، زبان کتنی نازک سی چیز ہے، اگر کوئی زبان پکڑ کر کے کھینچ لے تو ہمارے گلے میں درد ہونے لگتا ہے، سینہ بے قرار
برقرار ہو جاتا ہے. لیکن اللہ اکبر، میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے عورتوں کو دیکھا کہ ان کو جہنم کی کھٹی سے زبان کے بل لٹکا دیا گیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا بابا جان اس عورت کا گناہ کیا تھا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ عورت زیادہ بولتی تھی اور سبوں سے منہ چلاتی تھی، اور بالخصوص وہ عورت اپنے شوہر سے منہ چلاتی تھی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج عورتیں سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر، آزادی کے خیالات میں ڈوب کر، روشن خیالی کے نام سے آج تو عورتیں سب سے منہ چلاتی ہے. اور خاص طور پر اللہ کے رسول نے شوہر سے منہ چلانے والی عورت کو جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکنے کی بات کی ہے. اللہ اللہ، آج کل کی عورتوں کا حال کیا ہے؟ ایک بات کہو تو 2-4 باتیں وہ خود کرتی ہے، 4 باتیں کہو تو 12 باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہے. عورتیں منہ چلانے کے اندر اتنی بے باک ہو چکی ہے کہ کبھی شوہر سے منہ چلا رہی ہے، کبھی ماں باپ سے منہ چلا رہی ہے، کبھی ساس سسر سے منہ چلا رہی ہے. اللہ اکبر. اور آپ عورتیں یہ سمجھتی ہے میں تو کسی کی نہیں سنتی، میں تو کسی کو اپنے آگے بولنے نہیں دیتی، میں بہت ہوشیار ہوں. اے ہوشیار بننے والی عورتوں، اپنے آقا کی زبانی فرمان رسول سن لو. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کے فرمان کی طرف غور کرو. اگر تم نے دنیا کے اندر منہ چلایا اور تم نے پلٹ کر کے بڑوں کو جواب دیا، ماں باپ کو پلٹ کر جواب دیا، ساس سسر کو پلٹ کر جواب دیا، شوہر سے منہ چلا کر اس کا دل دکھایا، تو تمہیں جہنم کے اندر زبان کے بل لٹکایا جائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے دوسروں کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو بھی گناہ میں ملوث کر لیا اور تم جہنم کی راہ کی مسافر بن گئی، جہنم کی پگڈنڈی کی مسافر بن گئی. اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے. دنیا تمہیں اچھا کہے یا دنیا تمہیں برا کہے، اس کی پرواہ مت کرو. اللہ اس کے رسول نے جو قانون عطا کیا ہے اس قانون پر توجہ دو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، اس کے بعد اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ وہ چھاتی کے بل لٹکی ہوئی ہے اور اس کو عذاب دیا جا رہا ہے جہنم کے اندر. اس کے سینے کو جہنم کی کوٹیوں سے لٹکا دیا گیا ہے. اللہ اکبر، الیاذ باللہ. اس طرح کا عذاب سننے کے بعد لرز جاتا ہے انسان. بلکہ میں اور آپ تو کیا، اللہ کے حبیب بھی اس عذاب کو سوچ کر کے روتے ہوئے نظر آتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن اللہ اکبر، میری قوم کی بیٹیوں کو کیا ہو گیا؟ ان خواتین اسلام کو کیا ہو گیا جس کے عذاب کو سوچ کر کے اللہ کے حبیب رو رہے ہیں؟ آج اللہ اللہ، عورتیں کتنی بے باکی کے ساتھ اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جا رہی ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں چھاتی کے بل عورتیں جہنم میں لٹکی ہوئی ہے اور ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جا رہا ہے. سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو عورتیں چھاتی کے بل لٹکائی گئی ہے جہنم کے اندر، ان لوگوں کا کیا جرم تھا؟ ان لوگوں کا کیا، ان کی کیا غلطی تھی؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اتنے دردناک عذاب میں جو عورتیں مبتلا تھی ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ شادی ہونے کے باوجود بھی دوسرے مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی تھی اور دوسرے مردوں کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کرتی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، کیا اپنے سماج میں، کیا اپنے معاشرے کے اندر آج یہ لعنت عام نہیں ہوتی جا رہی ہے کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی عورتیں اللہ اکبر کبھی دوسرے مردوں سے ہنسی کھیل کرتی ہے، کبھی ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیتی ہے، کبھی اپنی آبرو کا سودا کر لیتی ہے؟ اے خاتون جنت کی کنیزوں، یہ تو دنیا 2 دن کی ہے، یہ دنیا تو فنا ہونے والی ہے، یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے. مجھے بتاؤ اللہ کا عذاب کس قدر دردناک ہے. اور اللہ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے. اللہ کے حبیب نے جہنم کا عذاب دیکھا، لیکن دیکھنے کے بعد آقا نے اس کو چھپایا نہیں، بلکہ آقا نے اس کو بیان کر دیا، اس کو بار بار بیان کیا. اور بیان کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ دیکھنے والے دیکھیں، سننے والے سنیں اور وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، آج عورتیں بن سنور کر اس لیے نکلتی ہے کہ مرد ان کو دیکھیں اور دیکھنے کے بعد ان کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں. اور مرد اس لیے بن سنور کر کے نکلتے ہیں تاکہ عورتیں انہیں دیکھیں اور عورتیں ان کے
فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں۔ اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی عورت بن سمر کر اس لیے نکلے کہ مردوں سے دیکھ کر اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جائے تو ایسی عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ ایسی عورتوں کو جہنم کے اندر ان کی چمڑی کو آگ کی کینچی سے کاٹا جائے گا۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اندازہ تو کرو، غور تو کرو، ہائے وہ جہنم کی آگ اگر اتنا کہہ دیا جاتا کہ تمہیں گرم پانی کے اندر جلایا جائے گا تو بھی ہمارے لیے کوئی چھوٹا موٹا عذاب نہ تھا، اس لیے کہ پانی گرم ہوتا ہے اور ہمارے جسم پہ ڈالا جاتا ہے تو بھی اپنا جسم جل جاتا ہے، پورے جسم میں جلن سی ہونے لگتی ہے۔ مجھے بتاؤ آگ پر گرم ہونے والا پانی جب اپنے جسم کو اتنا جھلسا دیتا ہے تو وہ جہنم کی دردناک آگ کا عالم کیا ہوگا؟ جس آگ سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہو اس آگ کا حال کیا ہوگا؟ اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ لیکن اللہ اکبر، لوگوں نے دنیا کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھا، لوگوں نے دنیا کو ہمیشہ قرارگاہ سمجھا، لوگوں نے دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے سوچا کہ ہم یہاں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھو ہمیشہ کوئی رہا ہے نہ تم رہو گے۔ اگر کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں آتا تو سب سے زیادہ حق حضرات انبیاء کرام کا ہوتا، حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا کا ہوتا جن کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا۔ لیکن جنت میں پیدا ہونے والا آدم بھی بظاہر ہر وقت دنیا کے اندر ظاہری زندگی میں نہ رہے، ایک وقت انہوں نے بھی موت کے مزے کو چکھا اور وہ دنیا سے عالم آخرت کی طرف کوچ کر گئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج عورتوں نے فلمیں دیکھ کر، عورتوں نے سیریل دیکھ کر مردوں سے اپنے تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کی، کوئی دولت کی لالچ میں، کوئی نفسانی خواہشات کی تکمیل میں، کوئی پارکوں میں گھومنے کی لالچ میں، کوئی کپڑوں کی لالچ میں، کوئی کسی کی لالچ میں، کوئی زیور کی لالچ میں۔ مگر یاد رکھو اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عورت وہ ہے کہ جو اپنے شوہر کی موجودگی میں شوہر کو خوش کرتی ہے اور شوہر کی غیر موجودگی میں وہ اپنے جسم کی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنی حیا کی حفاظت کرتی ہے، وہ اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ فاطمہ نے پوچھ کر کے یہ معاملے کو واضح کر دیا تاکہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اللہ اکبر۔ آج تو لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ بڑے شکی ہوتے ہیں، یاد رکھیں مولانا شکی نہیں ہوتا بلکہ مولانا نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، رسول پاک کے فرامین پڑھے ہیں، اس لیے علماء تمہیں آگاہ کرتے ہیں مردوں کے قریب بے پردہ نہ جایا کرو، پردے کی پابندی کیا کرو، اور اگر کبھی فون پر بطور مجبوری کسی مرد سے بات کرنا ہی پڑے تو لچک کے بات نہ کیا کرو، میٹھی بیٹھی بات نہ کیا کرو، بلکہ قانون اسلام یہ ہے پہلے تو مردوں سے بات نہ کرو، اور اگر مردوں سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے، مجبوراً بات کرنا پڑے تو کرخ لہجے میں، تلخ لہجے میں گفتگو کرو کہ سننے والے کو یوں لگے کہ تم غصے میں بات کر رہی ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج فلموں کا مزاج یہ ہو چکا ہے، آج سیریلوں کا مزاج یہ ہو چکا ہے کہ اس کے اندر مرد عورتوں کے ناجائز تعلقات بتائے جاتے ہیں، ان کو دیکھ کر کے خواتین، ان کو دیکھ کر کے مرد اس سے گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ مگر یاد رکھو اے خاتون جنت کی کنیزوں، جو عورتیں دوسروں سے تعلقات قائم کرے اس کو جو عذاب ملے گا وہ تو بیان کے باہر ہے۔ اللہ کے حبیب تو اتنا فرماتے ہیں اگر کسی عورت کے ہاتھ سے کسی مرد کا ہاتھ جان بوجھ کر ٹچ ہو جائے، کوئی عورت اپنے ہاتھ کو کسی مرد کے ہاتھ سے مس کر دے تو اس ہاتھ پر سب سے زیادہ کسی کا حق ہے تو جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کا حق ہے، جہنم کی آگ کا حق ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں، پہلے کا دور کیسا تھا؟ عورتیں اپنے آپ کو موٹے کپڑوں میں چھپا کر کے نکلتی تھی۔ پہلے تو عورتیں گھر سے نکلتی نہیں تھی، اور اگر عورتیں گھر سے نکلتی بھی تو اس قدر اپنے آپ کو چھپا کر کے نکلتی کہ اللہ اکبر، اس کو دیکھ کر کے انسان پہچان بھی نہیں پائے یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے، اس کا جسم دبلا ہے یا موٹا ہے، یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے۔ اس طریقے سے عورتیں نکلا کرتی تھی۔ آج تو حال یہ ہے برقع فیشن بن چکا ہے، برقعے کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، برقعوں پر ڈیزائن اس طریقے سے بنائی جاتی ہے، جگہ جگہ برقعوں پر نگ اور ڈائمنڈ اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے آج سے 900 سال پہلے کہا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز و گناہ ہے۔ مجھے بتاؤ 900 سال
سال پہلے اتنی ترقی ڈیزائنوں میں نہ تھی، اس وقت بھی علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا ناجائز ہے، اس لیے کہ برقعے کا مقصد صرف میلے کپڑوں کو چھپانا نہیں ہے، بلکہ برقعے کا مقصد یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو ڈھانپ لے، عورت اپنے آپ کو چھپا لے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہو، اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے چوتھی عورت کو دیکھا کہ چوتھی عورت کا حال یہ تھا کہ اس کے ہاتھ اس کے سر سے باندھ دیے گئے ہیں اور اس کے پیر جو ہے وہ اس کے پیٹ سے باندھ دیے گئے ہیں اور اس کو جہنم کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فاطمہ نے پوچھا بابا جان، جس عورت کا ہاتھ سر سے اور پیر پیٹ سے باندھ کر کے اس کو جہنم میں جلایا جا رہا تھا، اس عورت کا گناہ کیا؟ آقا فرماتے ہیں عورتیں جب ناپاک ہوتی ہیں تو ناپاک ہونے کے بعد جلدی غسل نہیں کرتی، اور غسل نہ کرنے کی وجہ سے اتنے دن تک کہ وہ نماز سے دور رہتی ہے۔ حیا کے پردے میں عرض کروں اس حدیث پاک کی تشریح کہ عورتیں مہینے میں ایک مرتبہ کچھ مخصوص ایام سے گزرتی ہے جس بنیاد پر اس پر نماز معاف ہوتی ہے، اور اگر رمضان شریف کا مہینہ ہو تو روزے کی قضا کرنی ہوتی ہے، لیکن عورتیں کبھی کبھی 3 دن میں پاک ہو جائے، 5 دن میں پاک ہو جائے تو جہالت کی وجہ سے عورتیں کرتی کیا ہے، 7 دن یا 10 دن تک مکمل انتظار کرتی ہے، 3 دن میں پاک ہو جانے کے بعد بھی وہ 10 دن یا 7 دن کا انتظار کرتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت پاک ہونے کے بعد بھی فوراً غسل نہ کرے، خام خواہ کی تاخیر کرے، اللہ اکبر، ایسی عورت کے ہاتھ کو اس کے سر سے جہنم میں باندھ دیا گیا اور اس کے پیروں کو پیٹ سے باندھ دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے باپ داداؤں سے یہ رسم چلی آ رہی ہے کہ ہم 7 دن پہلے سے نہیں نہائیں گے، ہم 10 دن پہلے غسل نہیں کریں گے، اور اتنے دن تک کے نمازیں ترک کرتی ہیں۔ یاد رکھو اللہ اکبر، ہندوستان میں اگر آپ 5-7 نسلیں اوپر جائیں تو باپ داداؤں کے نام مسلمان نہیں ملتے۔ اب اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقے پر چلیں گے تو اسلام یہ کافر باپ داداؤں کے طریقے پر چلنے کی اجازت نہیں دیتا، اسلام تو مومن باپ داداؤں کے نقش قدم پہ چلنے کی اجازت دیتا ہے۔ اور سن لو، جن باپ داداؤں کا انداز مدینے والے مصطفیٰ جان رحمت کے طریقے کے مطابق ہے، انہی باپ داداؤں کی رسومات پر عمل کیا جائے گا، اور جو باپ دادا تمہیں جہنم کی راہ پر لے جائیں گے، ہم کسی ایسی رسم کو نہیں جانتے اور نہیں مانتے جو مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت سے ٹکراتی ہو، جو آقا کریم کی شریعت سے ٹکراتی ہو۔ تو اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتیں ناپاک ہونے کے بعد تاخیر سے غسل کرتی تھی اور نمازوں کو ترک کرتی تھی تو ان کے ہاتھوں کو ان کے سر سے اور ان کے پیروں کو ان کے پیٹ سے باندھ دیا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ذرا دیکھو اللہ اکبر، اگر عورت ناپاکی میں تاخیر کر کے نماز کو چھوڑے، یعنی پاک ہونے کے بعد بھی غسل نہ کرے اور اسی حالت میں نمازیں ترک کرے، تو اس کو اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ جو عورتیں اللہ اکبر اچھی حالت میں، پاکی کی حالت میں، بغیر کسی عذر کے نماز ترک کرے، ان عورتوں کا انجام کیا ہوگا؟ ناپاکی کی حالت میں تو نماز معاف ہے، لیکن پاک ہو جائے تو غسل کر کے فوراً پڑھو، تاخیر نہ کرو۔ لیکن جو لوگ پاک رہنے کے باوجود نمازیں نہیں پڑھتے، نرم نرم بستروں پر فجر کی نماز چھوڑ دیتے، ظہر کی نماز کھانا پکانے میں چھوٹ گئی، عصر کی نماز باتوں میں چھوٹ گئی، مغرب کی نماز کھانا پکانے میں چھوٹ گئی، عشاء کی نماز کھانا کھلانے میں چھوٹ گئی۔ عورتیں سب سے زیادہ اس امت میں اگر کوئی بے نمازی ہے تو عورتیں ہیں، اور عورتوں کے پاس بہانے کتنے ہیں، مولانا بچے بہت ہیں، کام بہت ہے، اس لیے ہم نماز کا ہمیں ٹائم نہیں ملتا۔ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، یہ سب دجل ہے۔ کس نے کہا کہ نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا؟ جو عورتیں 1 گھنٹہ سیریل کے لیے روزانہ نکال سکیں، وہ عورتیں 20 منٹ کا ٹائم، 10 منٹ کا ٹائم نماز کے لیے نہیں نکال سکتی؟ یہ جھوٹ ہے۔ آپ کا بہانہ اللہ کا یہاں نہیں چلے گا۔ آپ ملا کے سامنے بہانہ پیش کرتی ہیں، اللہ کے یہاں کسی کا بہانہ نہیں چلے گا۔ صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کسی عورت نے اولاد زیادہ ہونے کا بہانہ پیش کیا کہ اولاد زیادہ تھی اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ تعالیٰ جناب حوا کو طلب کرے گا اور کہے گا کیا تیری اولاد حوا سے زیادہ تھی؟ حضرت حوا سے زیادہ تو کسی کی اولاد نہیں۔
بلکہ آج تم ہے، ہم ہے، سب حوا ہی کی اولاد ہے. تو جناب حوا نے نماز نہیں چھوڑی، پھر تم کیوں نماز چھوڑتی ہو؟ کوئی کہے گا میرا شوہر بہت ظالم تھا تو شوہر کے ظلم سے بچنے کے لیے میں نماز نہیں پڑھتی تھی. تو اللہ تعالیٰ حضرت آسیہ کو طلب فرمائے گا اور فرمائے گا کیا اس سے زیادہ تیرا شوہر ظالم تھا؟ آسیہ ایک ملکہ تھی، رانی تھی. آسیہ فرعون کی بیوی تھی، وہ بڑی شان سے زندگی گزر رہی تھی. جب موسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو اس رانی نے، اس ملکہ نے جسے آسیہ کہتے ہیں، اس نے فرعون کی ساری چیزیں چھوڑ دی اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول فرما لیا. اور جب حضرت آسیہ مسلمان ہو گئی، مومنہ ہو گئی، تو فرعون نے دیکھا کہ آسیہ نماز پڑھتی ہے. فرعون نے کہا آسیہ نماز نہیں پڑھنا. آسیہ نے کہا تو جو چاہے کر لے مگر میں اللہ کی عبادت نہیں چھوڑ سکتی. آسیہ کو کہا گیا آسیہ تیرے سر کا تاج چھین لیا جائے گا. آسیہ نے کہا شوق سے چھین لیا جائے. آسیہ تیرے قیمتی کپڑے چھین لیے جائیں گے. آسیہ نے کہا شوق سے چھین لیا جائے. میری جان بھی چھن جائے تو مجھے گوارا ہے مگر اللہ کی عبادت چھوڑنا گوارا نہیں ہے. حضرت آسیہ کو نماز کے جرم میں، اللہ کی فرما برداری کے جرم میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے جرم میں اللہ اکبر ایسی اذیتناک اور دردناک سزا دی گئی کہ فرعون سزا دیتے دیتے تھک گیا. تو آخر کار اس نے فیصلہ کیا آسیہ میری بات نہیں مانتی، اس لیے اس کو لے جاؤ اور دھوپ میں اس کو کوڑے مارو اور اس سے کہو کہ موسیٰ کو چھوڑ دے، اس سے کہو کہ عبادت کو چھوڑ دے اور یہ میرے آگے سجدہ کرے. جناب آسیہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا. اس کے بعد کیا ہوا؟ زمین پر لٹا دیا گیا یا دیوار کے قریب کھڑا کر دیا گیا اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھوں میں، آپ کے پیروں میں، آپ کے پیٹ میں، آپ کی آنکھوں میں، آپ کے ماتھے پر کھوٹیاں اور کیلے ٹھوک دیے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی آسیہ کہتی رہی جان دینا تو گوارا ہے لیکن ایمان سے ہاتھ دھونا گوارا نہیں، اللہ کی عبادت چھوڑنا گوارا نہیں. اے خاتون جنت کی کنیزوں، گھنٹوں بیٹھ کر کے تم ٹائم پاس کرتی ہو، سیریل اور فلمیں دیکھتی ہو، ادھر ادھر گھومتی پھرتی رہتی ہو اور نماز کے لیے تمہیں ٹائم نہیں. یہ بہانے نہ بناؤ. جب تم اللہ کی بارگاہ میں کہو گی کہ میرا شوہر ظالم تھا، میں نے نمازیں نہیں پڑھی، تو اللہ فرمائے گا کہ آسیہ سے زیادہ تیرا شوہر ظالم تھا. ظالم تو نے خود جھوٹ بولا. اگر تو کوشش کرتی تو ضرور نماز پڑھ لیتی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، بہانوں سے نکلو. ایک دن مر کر اللہ کو منہ دکھانا ہے، ایک دن مر کر قبر میں اکیلے جانا ہے. نہ تمہارا شوہر کام آئے گا قبر میں، نہ تمہارے بچے کام آئیں گے، نہ تمہارے گھر والے کام آئیں گے. اپنی زندگی کو بدلو. سنی اجتماع میں آنے والی میری بہنوں، اپنی زندگی میں انقلاب پیدا کر کے جاؤ اور یہ طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے بعد کبھی نماز ترک نہ ہوگی. اور آپ جانتی ہو آخرت میں جو عذاب ملے گا وہ تو ملے گا، جہنم کے اندر جو جلایا جائے گا وہ تو جلایا جائے گا. یہاں تک فرمایا گیا جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑی 7 کروڑ سال تک اس کو جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑنے پر جب 7 کروڑ سال تک جلایا جائے گا تو جس نے پوری زندگی نمازیں ہی نہیں پڑھی اس کا انجام کیا ہوگا؟ لرز جاؤ. میری بہنوں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو. خدا کے لیے نمازوں کی پابندی کرو. اپنے آپ کو نماز کا پابند بناؤ اور ناپاکی کے بعد جتنی جلد ہو سکے غسل کرو، اس کی عادت بناؤ. فرمایا گیا جو ناپاک ہونے کے بعد جلدی غسل نہیں کرتی، ایسی عورتوں کے بارے میں ڈر ہے کہ جب وہ مرے گی تو کافر ہو کر کے مرے گی. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، ایمان دنیا سے لے جانا چاہتی ہو اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتی ہو تو خدا کے لیے نماز کی پابندی کرو. اس کے بعد میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے 5ویں عورت کو دیکھا، اس کا پورا جسم گدھے کا تھا اور اس کا سر جو ہے وہ سور کا ہو گیا تھا. اللہ اکبر. عورتوں کو سور سے اتنی نفرت ہے، اگر سور سامنے آ جائے تو عورتیں جو ہے وہ ناک پہ دوپٹہ رکھ لیتی ہے. عورتوں کو سور سے اتنی نفرت ہے، اگر کھاتے وقت کوئی سور کا ذکر کرے تو وہ کھانا چھوڑ دیتی ہے. یقیناً جو ہے وہ سور ایک جو ہے وہ گندا جانور ہے. انسان کو اس کی گندگی سے نفرت ہونا بھی چاہیے. لیکن اللہ اکبر، اے خاتون جنت کی کنیزوں، وہ دن کب کیسا دن ہوگا، وہ دن کتنا خطرناک دن ہوگا، وہ دن کتنا دردناک دن ہوگا جب تمہارا پورا جسم گدھے کی طرح
نبی غیب دا نبی فرما رہے ہیں عورت کا جسم پورا گدھے کا ہو جائے گا اور اس کا منہ جو ہے وہ سور کا ہو جائے گا۔ سیدہ فاطمہ نے یہ دردناک عذاب سنا تو سیدہ فاطمہ لرز گئی اور عرض کرنے لگی بابا جان، عورت کا پورا جسم گدھے اور سر سور کی طرح، اس کا گناہ کیا ہوگا؟ آقا فرماتے ہیں وہ عورت ادھر کی بات ادھر لگاتی ہوگی، چگلی کرتی ہوگی، چگلی۔ آج آپ دیکھیں سب سے زیادہ چگل خور عورتیں ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر ادھر کی بات ادھر لگانا۔ اچھا یہ باتیں ایک دوسرے کو لگاتی بھی اور کہتی ہے کہ میرا نام مت بولنا، میرے سر کی قسم میرا نام مت بولنا، تیرے شوہر کی قسم میرا نام مت بولنا، تیرے بیٹے کی قسم میرا نام مت بولنا، تیری ماں کی قسم میرا نام مت بولنا۔ اور دوسری عورت قسمیں کھا کر سن بھی لیتی ہے، لیکن عورت اپنے پیٹ میں بات چھپا لے تو پھر وہ عورت کب رہے گی؟ تو پھر وہ دوسروں کو بتاتی ہے۔ چگل خوری کہتے ہیں ادھر کی بات ادھر کرنے کو، اس کے منہ پر جا کے اس کی برائی، اس کے منہ پہ جا کے اس کی برائی۔ تیرے بارے میں تو فلانی یہ کہہ رہی تھی، تیرے بارے میں تو فلانی وہ کہہ رہی تھی۔ یاد رکھو چگل خوروں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور سب سے زیادہ چگلیاں عورتیں کرتی۔ آپ کو بتاؤں اگر جانور بھی چگلی سے بچ جائے تو اللہ اس کو بھی جنت عطا کر دے، جبکہ جانور جنت میں نہیں جائیں گے، اکثر جانور مٹی ہو جائیں گے، لیکن اللہ کو چگلی سے بچنے والا عمل اتنا پسند ہے کہ اگر جانور چگلی سے بچے تو اللہ اس کو بھی جنت دے۔ حضرت یوسف علیہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور کنویں میں ڈالنے کے بعد جب آپ کا کرتا لے کر بابا کے پاس آئے تو باپ سے کہا ابا جان یوسف کو بھیڑیا کھا گیا اور بکری کا خون اس کرتے میں لگا دیا۔ تو آپ نے کرتے کو دیکھ کر کے رویا، اور روتے روتے اچانک ہنس پڑے اور کہنے لگے وہ بھیڑیا کتنا ہوشیار تھا جو پورا میرے یوسف کو کھا گیا لیکن کپڑا پھٹا تک نہیں، آخر کتنا محتاط وہ بھیڑیا تھا۔ بچے سمجھ گئے کہ بابا جان ہماری چال سمجھ چکے ہیں، ہمارا باپ ہمارے مکر کو جان چکا ہے۔ تو وہ لوگ جو ہے جنگل میں مارے مارے پھرتے تھے، اور وہ لوگ کوئی بھیڑیاں ڈھونڈنا چاہتے تھے۔ ادھر سے ایک بھیڑیا آ رہا تھا، ان 10 بھائیوں نے مل کر کے اس بھیڑیے کو پکڑا، اور پکڑ کر کے یوسف علیہ السلام کو جو بھیڑیے کے کھانے کی بات کہی تھی فرضی طور پر وہ بھیڑیا لے جا کر کے یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ کہا بابا دیکھ یہ وہی کمبخت بھیڑیا ہے جس نے ہمارے بھائی یوسف علیہ السلام کو کھایا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بھیڑیے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے بھیڑیے تو نے میرے یوسف کو کیسے کھا لیا، میرا اتنا پیارا اور چہیتا بیٹا تو نے کیسے کھا لیا؟ تو بھیڑیے نے اپنی زبان میں کچھ کہنا شروع کیا، اور جو یوسف علیہ السلام کے بھائی نہ سمجھے، لیکن یعقوب اللہ کے پیغمبر تھے، انہوں نے سمجھ لیا۔ بھیڑیا کہہ رہا تھا کہ یعقوب میں نے آپ کے بیٹے یوسف کو نہیں کھایا کیونکہ اللہ نے جانوروں پر نبیوں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں کس کو کھانا چاہیے کس کو نہیں کھانا چاہیے، اللہ کے قانون پہ عمل کرتے ہیں۔ آپ کا یوسف تو اللہ کا نبی ہے، آپ کا یوسف تو اللہ کا نبی ہے، میں نبی کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ حیرت کی بات یہ ہے نبی یوسف نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا، اور بھیڑیا جانتا ہے کہ یوسف اللہ کے نبی ہیں، اسی لیے تو بھیڑیا کہہ رہا ہے کہ میں نے جو ہے وہ آپ کے یوسف کو نہیں کھایا کیونکہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ 11 سال کے یوسف اللہ کے نبی ہے، ابھی یوسف نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، مگر بھیڑیے کو پتا ہے۔ ان بھیڑیوں کو کون سمجھائے جو تقریروں میں یہ کہتے ہیں کہ نبی نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا اور نبی کو معلوم نہیں تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ ارے نادان، اللہ جس کو نبی بناتا ہے وہ جانوروں کو بھی بتا دیتا ہے کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ جب جانور جان جائے کہ یہ اللہ کا نبی ہے تو کیا نبی کو خود پتا نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ لوگوں سوچو تو صحیح، بہرحال میرا عنوان وہ نہیں ہے۔ تو اس وقت بھیڑیے نے کہا یوسف اللہ کا نبی ہے، وہ صدیق ہے، میں اس کو نہیں کھا سکتا۔ تو جناب یعقوب نے کہا پھر بتانا وہ کہاں ہے؟ بھیڑیے نے کہا مجھے معلوم ہے وہ کہاں ہے لیکن بتاؤں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں بتائے گا؟ اس لیے نہیں بتاؤں گا کہ بتاؤں گا تو چگلی ہو جائے گی، اور چگلی اللہ کو پسند نہیں ہے، چگل خوری اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے بیٹوں کی چگلی آپ کے پاس نہیں کرنا چاہتا۔
اللہ کو اس بھیڑیے کی یہ ادا اتنی پسند آئی چگلی سے بچنا کہ اللہ نے آخری نبی سے اعلان کروا دیا، اعلان کر دو کہ یوسف علیہ السلام والا بھیڑیا جنت میں داخل کیا جائے گا۔ آپ مجھے بتائیں اگر بھیڑیا چگلی سے بچ جائے تو اللہ اس کو جنت عطا کرتا ہے، اگر انسان چگلی سے بچے تو کیا اللہ اس کو جنت عطا نہیں فرمائے گا؟ لیکن حیرت کی بات یہ ہے عورتیں جو ہے بہت زیادہ چگلی کے اندر پڑ جاتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی کنیزوں۔ اور اس کے بعد آقا فرماتے ہیں چھٹی عورت میں نے وہ دیکھا، اور یہ آخری ذکر ہے چھٹی عورت کا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کتے کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون عورت ہے جس کا منہ کتے کی طرح ہو گیا ہے؟ تو اس وقت تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں کہ جو لوگوں پر احسان کرتی ہے اور احسان کر کے جتاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی عورت نے کسی لڑکی کا رشتہ لگا دیا، اب وہ اچھی رہنے لگی، کبھی رستے میں مل گئی اور سلام نہیں کیا تو کہتی دیکھ کتنی چڑھ گئی ہے یہ سلام تک نہیں کرتی، اور اس کا رشتہ تو میں نے لگایا تھا، تجھے تو رشتہ آتا نہیں تھا، میں نے لگایا تھا۔ یہ احسان جتانا، کسی غریب کو پیسے دے کر کے مدد کیے اور پھر وہ غریب نے جو ہے وہ آپ کو بھلا دیا تو پھر احسان جتاتے ہیں۔ پتہ چلا کسی پر احسان کر کے اگر احسان جتاؤ گے تو جہنم کے اندر کتے کی طرح منہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا احسان مت جتاؤ، اگر کسی پہ احسان کرو وہ احسان کر کے بھول جاؤ، لوگوں کو احسان مت جتاؤ۔ بلکہ آقا تو یہاں تک فرماتے ہیں جو لوگوں پر احسان کر کے احسان جتائے اللہ اس کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائے گا، اس کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دیا جائے گا۔ اس لیے میری بہنوں ان 6 گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو تاکہ تم اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکو۔ اور اگر آج آپ سچی توبہ کر لیتی ہیں کہ آج سے پہلے جتنے گناہ ہوئے اگر ان سارے گناہوں سے توبہ کر لو اور آج سے صحیح راہ چلنے لگو تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اس لیے کہ میرے اللہ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میرے بندے جب توبہ کرتے ہیں تو میں ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، ان کے گناہوں کو صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، اللہ نے سب سے پہلے لوح محفوظ پر جو لکھوایا وہ یہ لکھوایا سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے، میری رحمت غالب آ گئی ہے میرے غضب پر۔ تو اے خاتون جنت کی کنیزوں آؤ، کتنا سنہری موقع ہے، ہزاروں کی تعداد میں خواتین اسلام موجود ہے، ہم نے آج سے پہلے جو بھی کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور اس کے لیے بہترین اور سنہری موقع یہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے مریدوں میں شامل ہونے کی نیت سے پہلے توبہ کریں اور اس کے بعد غوث پاک کے مریدوں میں شامل ہو جائیں، اس لیے کہ ہمارے قبلہ امیر محترم عطائے حضور مفتی اعظمین استاذ گرامی حضرت علامہ مولانا محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ بہترین خطیب ہے، جہاں بہترین مقرر ہیں، جہاں بہترین مصنف ہے، جہاں بہترین نعت گو شاعر ہیں، وہیں پر وہ سلسلے عالیہ قادریہ برکاتیہ نوریہ کے شیخ طریقت بھی ہیں۔ اگر آپ نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، غوث پاک کی کنیزوں میں شامل ہو گئی تو امید ہے غوث پاک کے سلسلے کی برکتیں بھی ملے گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے نجات بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ توبہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں جو مائیں اور بہنیں اب تک کسی شیخ طریقت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے مرید نہیں ہوئی ہے، کسی شیخ طریقت کے سلسلے میں مرید نہیں ہوئی ہیں، آج اچھا موقع بھی ہے۔ ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی حضور امیر سنی دعوت اسلامی قادری سلسلے میں آپ کو داخل فرمائیں گے اور پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو توبہ بھی کرائیں گے، لیکن اس کے بعد آپ نے جانا نہیں ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ذکر بھی ہوگا اور تصور مدینہ میں دعا بھی ہوگی۔ آپ اتنی دیر تک کے بیٹھی رہی ہیں تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے تھوڑی دیر اور بیٹھیں، یہ لمحے زندگی میں بار بار نہیں آتے، زندگی کے اندر ایسے حسین لمحات آیا نہیں کرتے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود رہیں گی، ذکر میں بھی شرکت کرے گی اور دعا میں بھی شرکت کرے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور خاص طور پر جو ہے وہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی جب آپ کو سلسلے قادریہ برکاتیہ نوریہ میں جو ہے وہ داخل سلسلہ فرمائیں گے تو آپ جو ہے
اس کی برکتوں سے بھی مالا مال ہونے کی کوشش کرے گی۔ حضرت جیسا پڑھائیں گے آپ کو ویسا ہی پڑھنا ہے، اور جیسا حضرت کہیں گے اس کے مطابق آپ کو دہرانا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ قادری سلسلے کا فیض حاصل کر سکیں گی، کیونکہ سرکار غوث الاعظم دستگیر نے فرمایا کہ میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہوا کرتا ہے۔ تو لیجئے ہمارے امیر محترم آپ کو جیسا پڑھاتے ہیں آپ ویسا پڑھیں اور سلسلہ قادریہ کی برکتیں حاصل کریں۔ حضرت آپ کو توبہ بھی کرائیں گے اور حضرت قبلہ آپ کو سلسلہ قادریہ برکاتیہ نوریہ رضویہ میں داخل بھی فرمائیں گے۔ حضرت جیسا پڑھاتے ہیں ویسا پڑھیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضور آپ پڑھا دیں۔ جی تیار ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی ربی من کل ذنب واتوب الیہ واتوب الیہ۔ ہم سلسلہ قادریہ نوریہ برکاتیہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما۔ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر فرما۔ الہی خیر گردانی باپ کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی باپ کے شاہ جیلانی، الہی خیر گردانی باپ کے شاہ جیلانی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ آپ سب سلسلہ قادریہ میں داخل ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو غوث پاک کے سلسلے کی برکت نصیب فرمائے۔ صلاۃ السلام اور دعا کے بعد ہماری مبلغات جو موجود ہیں آپ ان کے پاس جو لوگ مرید ہوئے اپنے نام درج کرا دیں، اور تاکہ پھر جہاں جہاں اجتماع وغیرہ ہوتا ہے یا سنی دعوت اسلامی کی جو سرگرمیاں ہوتی ہے ان ساری سرگرمیوں سے آپ کو جو ہے وہ اطلاع دی جا سکے۔ ساتھ ہی ساتھ مکتبہ طیبہ حاضر ہیں اور اس کے اعلانات آپ سماعت فرما لیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔